السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 تک پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے جو اعتقادی منافقین تھے ان کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی اعتقاد کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے بھی وہ منافق تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پھر سے دوسری بار کفر کی طرف پلٹ گئے، اور ان کے دلوں میں سے وہ ایمان جو انہوں نے ایک وقت میں قبول کیا تھا پھر سے نکل گیا، اور اس طرح سے وہ اعتقادی طور سے دوبارہ منافق بن گئے۔ تو منافقوں کی بھی کئی اقسام ہیں، جن میں سے کچھ اقسام کا تذکرہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں قرآن میں۔ تو کچھ تو اعتقادی منافق ہوتے ہیں، یعنی دل سے ہی ان کے اندر منافقت ہوتی ہے، وہ اصل میں ایمان کو قبول کر ہی نہیں پاتے۔ بظاہر بس ان کا نام مسلمان ہوتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن دل میں ان کے ایمان کی کوئی بھی رمق نہیں ہوتی، اور اس کی مثال آپ نے پچھلی بار پڑھی تھی۔ اور آج ہم منافقین کی ایک اور قسم کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اسی آیت نمبر 17 سے کنیکٹڈ ہے یہ آیت نمبر 18، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی یہ جو منافق ہیں، جو اعتقادی منافق یعنی دل سے جو منافق تھے، عقیدہ ہی ان کا صحیح نہیں تھا، اس طرح کے منافقوں کے بارے میں ہی فرمایا جا رہا ہے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ تو یہ بہرا ہونا، گونگا ہونا، اندھا ہونا ایسا نہیں تھا کہ ان کے جسم میں یہ عیوب تھے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، یا کانوں سے بہرے تھے، سن نہیں سکتے تھے، یا زبان نہیں تھی ان کی، گونگے تھے، وہ بول نہیں سکتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ مطلب اس کا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافق کے بارے میں واضح بات فرمائی ہے کہ وہ بھلائی کی بات سننے سے بہرا ہے، یعنی اچھی بات کو سنتا نہیں وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگا ہے، یعنی کوئی اچھی بات اس کو معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو بتاتا نہیں، اور جیسے گونگا بول نہیں سکتا، وہ بالکل اس طرح سے رہتا ہے گویا اس کو بولنے ہی نہیں آتا، کسی اچھی بات کو آگے پہنچانے کے قابل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو وہ اس طرح سے شو کرتا ہے کہ گویا اس کو معلوم ہی نہیں۔ تو بھلائی کی بات پہنچانے سے وہ گونگا ہے، اور بھلائی کی بات کو سننے سے وہ بہرا ہے، اور بھلائی کو دیکھنے سے اندھا ہے، یعنی کوئی اچھی بات سامنے ہوتی ہے، اس کا فائدہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو کرنے سے یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ، لیکن وہ بالکل اس کو دیکھنے سے اندھا ہے۔ دراصل انہوں نے بھلائی کی، خیر کی، حق کی پہچان کھو دی ہے، یعنی اپنی گناہوں کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ گویا ان کو حق اور باطل کی تمیز نہیں رہ گئی، انہوں نے خیر اور شر کی پہچان کو کھو دیا ہے۔ جیسے اب ایک مثال کے طور پر کوئی اندھا انسان ہو، اس کے سامنے دودھ بھی رکھا ہو، شراب بھی رکھی ہو، تو اس سے پوچھا جائے اگر، تو وہ اس میں فرق نہیں بتا سکے گا کہ کون سی چیز کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کے سامنے کچھ بھی قرأت کی جا رہی ہو یا گانا بجایا جا رہا ہو، اس کو تمیز نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے کیا چیز سن رہا ہے۔ اسی طرح سے بولنے کے معاملے میں تو ایک منافق، اس کی بھی اسی طرح کی مثال ہے کہ گویا وہ اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اور حق اس کو سمجھ میں نہیں آتا، سو وہ نہیں پلٹتے۔ آخر میں کیا کہا گیا؟ لا یرجعون، سو وہ نہیں پلٹتے، یعنی اس لیے وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ انہوں نے جو بے حسی اختیار کیے حق کو سمجھنے سے، دیکھنے سے، بولنے سے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ لوٹیں گے نہیں، وہ نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، دین کی طرف، ایمان کی طرف اب لوٹیں گے نہیں، ان سے یہ خیر چھین چکی اور اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ ایسے لوگوں کو
توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ خود جاہل ہیں اور دوسروں کی نصیحت کو مانتے نہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر چلنے کے بجائے گمراہی یعنی دل کی بات ماننے اور اپنی مرضی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کے دین اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، بلکہ یہ ہمیشہ اپنے نفس اپنی مرضی کی طرف پلٹیں گے۔ تو سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ قرآن مجید کن انسانوں کو بہرا، گونگا اور اندھا کہتا ہے؟ تو قرآن مجید اس انسان کو بہرا کہتا ہے جو کان رکھتے ہوئے بھی بہرا ہے، جو حق کو اور سچی بات کو نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ کی بات، اس کا کلام قرآن حکیم جو سب سے سچی کتاب ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی حدیث جو سب سے بہترین طریقہ ہے، اس نفع مند علم کے معاملے میں منافق بہرا بن جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ اسے اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے علم کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یا اپنے دنیا کے مفادات پر ضرب سمجھتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود محروم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ اصلاً منافق کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے، اس لیے وہ حق سننے سے بہرے، کہنے سے گونگے اور دیکھنے سے اندھے بن جاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اعراف کی 179 آیت میں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ قرآن مجید اس انسان کو اندھا کہتا ہے جو آنکھیں رکھنے کے باوجود حق اور سچ کو، اللہ کی دی ہوئی روشنی اور ہدایت کو نہیں دیکھتا۔ قرآن مجید اس انسان کو گونگا کہتا ہے جو زبان رکھنے کے باوجود گونگا ہے، جو حق کو، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو جانتا ہے پھر بھی خاموش رہتا ہے، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ابھی کہنے کا وقت نہیں آیا، اور وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ تو یہ بہت ہی ایک دیکھا جائے تو اس آیت میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کہیں ہم خدا نخواستہ تو نہیں ایسے کہ ہمارے سامنے حق بات کہی جاتی ہے اور اس کا ہم پر اثر نہیں ہوتا ہو۔ اثر کب نہیں ہوگا؟ جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب ہم اسے اللہ کے کلام کو اس طرح پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ ہمیں سمجھ میں آئے، یا پھر سمجھ میں آنے کے باوجود ہم ایسے بن جائیں گے گویا ہمیں سمجھ میں آیا نہیں، کیونکہ جب عمل نہ کرے انسان تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیچر بول رہا ہوتا ہے، آپ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، تو ان نوٹس کے باوجود اگر آپ کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو کیا آپ اس کے ساتھ اپنا ٹیسٹ لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے کان، آنکھیں سب کھلی رکھنا پڑتی ہیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس سے پوچھنا پڑتا ہے، ٹیچر سے سوال کرنا پڑتا ہے، تب وہ چیز اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، تب اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، تب اس کا ٹیسٹ دیا جا سکتا ہے۔ تو آخرت میں جو ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے، اگر اس کے لیے تیاری اس دنیا میں نہیں کی گئی، آنکھیں کان سب بند رکھے گئے اور ان احکامات کو سمجھنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی گئی کہ اس کے ذریعے سے پھر آخرت کے ٹیسٹ کو پاس کیا جا سکے، تو مثال پھر گونگے، اندھے اور بہرے کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص گونگا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے جو حق کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس سے غفلت اختیار کرے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا بات کہہ دی گئی؟ لا یرجعون، وہ نہیں پلٹیں گے، واپس نہیں آئیں گے، نیکی کی راہ کی طرف ان کے قدم واپس نہیں مڑیں گے۔ کیونکہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے
اور اس چیز کو ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں کرنا چاہتے، تو کیسے ہم سدھر سکتے ہیں نا؟ قرآن حکیم کو اگر ہم صرف ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، یقیناً ثواب ملتا ہے ناظرہ پڑھنے کا بھی، لیکن یہ کتاب تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ اس کو ہم سمجھیں اور سمجھ کے اس پر عمل کریں، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کوئی ہمیں بلایا جاتا ہے آ جائیے کلاس میں، بیٹھ جائیے کلاس میں، سن لیجئے، اس کے باوجود ہم روگردانی کرتے ہیں اور ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ 1 گھنٹہ آپ کے 8 دنوں کو آپ 24 سے ملٹیپلائی کیجئے، کتنے گھنٹے بنتے ہیں پھر؟ اس میں سے یہ 1 گھنٹہ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے جو ہم سے مانگا جاتا ہے وہ بھی ہم سے نہیں نکل پاتا، تو پھر ہماری مثال کیسی ہوئی؟ پھر کیا ہم واپس پلٹ سکتے ہیں؟ پھر بس ہم تمنا ہی کرتے رہ جائیں گے کہ ہم جو ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ایسا کرنا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں کی پابندی ہو، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے گھر میں دین آ جائے، برکت آ جائے، ہمارے بچے سدھر جائیں، اچھے بن جائیں، نیک بن جائیں، لیکن کوشش ہماری اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتی۔ تو جب کوشش نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا بھی نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے جو مانگنے والوں کو ملتی ہے۔ ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس ہدایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ نکلتی کہاں سے وہ ہدایت؟ سورس کیا ہے؟ وہ ہے قرآن حکیم اور حدیث۔ اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا تو ہماری مثال خدا نخواستہ اندھے، گونگے اور بہرے کی جیسی ہے، جو نہیں پلٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی اس صف میں نہ کھڑا کرنا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا کے رکھنا ایسا کرنے سے کہ ہمارے سامنے بیان کی جائیں چیزیں اور ہم اسے سننے والے نہ ہوں۔ ہمارے سامنے تھال میں، جس کو کہتے ہیں سجا کے پیش کر دینا، کسی چیز کو اس طرح سے پیش کر دی جائے، اس کے باوجود ہم اپنی آنکھیں بند رکھیں اور یہی سوچتے رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم قرآن تو پڑھ لیا نا، ہم نے بچپن میں ہم کو پڑھایا گیا، ہم نے پڑھ لیا، ہم کو پڑھنا آتا ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، کئی دور ہم کرتے ہیں سال میں، ہر دن 1 جز پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر دن 1 جز پڑھنے کے باوجود، قرآن کے سینکڑوں دور کرنے کے باوجود، قرآن کی 10-15 آیات کو بھی سمجھنے کے لائق ہیں کہ اس کو سمجھ کر اس طرح سے اپنے اوپر اس سے ہدایت حاصل کریں کہ اس کو دوسروں کو بھی سمجھا سکیں اور خود بھی عمل کر سکیں؟ تو بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اچھے دیندار گھرانوں میں نے یہ چیز دیکھی ہے، بہت دیندار گھرانے، جہاں پر ہر ہفتے ان کا اجتماع ہوتا ہے ان کے گھروں کے اندر، اور باقاعدہ حلقے ہوتے ہیں ان کے ہاں دین کے، اس کے باوجود قرآن کی طرف سے اتنی آنکھیں بند ہیں کہ بس اس کے ناظرے کو ہی کافی سمجھ لیا گیا، اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، کیونکہ بغیر سمجھے پڑھ لینا گویا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے عمل کا ذریعہ بنایا۔ آپ کسی کتاب کے ساتھ یہ رویہ رکھ سکتے ہیں کیا کہ کوئی کتاب ایسی زبان میں ہو جو آپ کی زبان نہیں، جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، اور اس میں آپ سے کہا جائے کہ اس کتاب میں وہ نسخہ درج ہے کہ جس کو استعمال کرنے سے آپ کو شفا یابی ہو جائے گی، آپ کا دل مریض نہیں رہے گا، دل صحت مند ہو جائے گا، جسم صحت مند ہو جائے گا، تو کیا آپ اس کتاب کو اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ یہ میری زبان میں نہیں ہے؟ تو کیا اس کتاب کو خالی گھر میں رکھنے سے شفا ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ مارے پھریں گے اور ایسے شخص کو تلاش کریں گے کہ جو آپ کو اس کتاب کو سمجھا سکے، اس نسخے کو سمجھا سکے کہ جس پر عمل کر کے دل اور جسم شفا یاب ہو جائے۔ تو یہ کتاب جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ہماری کیوں کوشش نہیں ہوتی؟
کیوں کوشش نہیں ہوتی؟ ساری ساری عمر ہم گزار دیتے ہیں لیکن ہماری کوشش نہیں ہوتی. اور اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آؤ پڑھ لو سمجھ لو تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں بیکار کے کام کی طرف بلا رہا ہے، ایسے کام کی طرف کہ جس سے ہمارا 1 گھنٹہ نعوذ باللہ ضائع ہو جائے گا. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بچپن سے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف اس طرح پڑھایا کرتے تھے، رغبت دلایا کرتے تھے کہ پھر وہ ان کی زندگیوں میں رچ بس جا کرتا تھا. اور ہم اٹھا کے اس کو رکھ دیتے ہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا تو پڑھ لیں گے. تو بچے چھوٹی عمر کے ہوں یا بڑی عمر کے ہوں، نوجوان بچیاں ہوں، جوان بچیاں ہوں، ادھیڑ عمر کی خواتین ہوں، بوڑھی ہوں، کیسی بھی ہوں، جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع عطا کر دے، جس وقت ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے، کوئی ایسا سورس مل جائے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں، تو ہمیں اس میں پھر دیر نہیں کرنی چاہیے اور خود سے تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی راہ نجات ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ کیا اگلا گھنٹہ یا اگلا منٹ یا اگلا دن ہماری زندگی میں ضرور آئے گا؟ ہمیں نہیں پتہ. لیکن اگر ہم ایک اچھے کام سے لگ جاتے ہیں، ایک اچھے کام کی ہم شروعات کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ضرور ان لوگوں میں اٹھائے گا جو قرآن کے طالب علم ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہوں گے قرآن کے. اور قرآن کے اسٹوڈنٹ، ان کے لیے پھر سمندر کی مچھلیاں اور چیٹیاں تک اپنے دلوں میں دعا کرتی ہیں، دعا خیر کرتی ہیں. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس حال میں اٹھائے کہ ہم قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے آخرت میں اٹھیں، اور ہماری یہ زندگی اللہ کی نظر میں بہرے، گونگے اور اندھے والی زندگی نہ ہو، بلکہ ایک صحیح، سچے اور پکے مسلمان والی زندگی ہو. اور اس کے لیے ہم کو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنا وقت لگانا ہے. اور یہ ہم کب کریں گے؟ جب واقعی ہمارے اندر منافقت نہیں ہوگی. اور منافقت کیا ہے؟ دھوکہ ہے نا، کہ دوسرے لوگ سارے سمجھ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ دل کے اندر کچھ بھی جذبہ نہیں رکھتے اپنے دین کے لیے، نہ پڑھنے کا، نہ پڑھانے کا، نہ سکھانے کا، نہ سیکھنے کا. بس زندگی گزر رہی ہے اور ہم اس کے ساتھ گزرے چلے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا بھی کرنی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے اس کام کے لیے. تو نفاق کی جو یہ مثال ہے، یہ پہلی مثال جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی، وہ جو مثال ہے وہ کس طرح کے منافقوں کے بارے میں ہے کہ جو دل سے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کرنے والے ہیں، جو یا تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں لیکن انہوں نے شعوری طور پر اسلام قبول نہیں کیا، یعنی اسلام کے احکامات کو نہیں سیکھا، یا انہوں نے کسی وقتی مصلحت کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا لیکن دل اب اسلام پر مطمئن نہیں ہے. ایسے لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے. انہیں توبہ نصیب نہیں ہوتی کیونکہ خود جاہل ہوتے ہیں اور لوگوں کی نصیحت نہیں سنتے، وہ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے. یہ پہلے والے جو ہم نے پچھلی بار پڑھے تھے منافقین، ان کی بات کہی جا رہی ہے جو اعتقادی منافق ہیں اور جو کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ کسی طرح سے لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. ایک ہے کہ آپ کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا، مثال کے طور پر آپ نے بچپن میں سیکھا تھا، اب پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ کو وہ طریقہ نہیں آتا. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی صحیح بندہ مل جائے، کتاب مل جائے یا کچھ ایسا کہ جس سے آپ صحیح طریقہ سیکھ لیں. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، جو اس حکم کی طرف مائل ہی نہیں ہونا چاہتا. ہم نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی لہٰذا اب بھی ہم ویسے ہی ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یا پھر یہاں تک کہ اگر ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے. یہ کس سے شکوہ ہے؟ اپنے خالق سے شکوہ ہے. ہمیں اس کو پتا ہماری کون سی دعا کب قبول ہونی چاہیے. جب بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے کسی میٹھی چیز کی تو کیا ماں ہر وقت اس کو دے دیتی ہے وہ چیز؟
کسی وقت اس کو کھانا بھی کھلاتی ہے اور اس کو منع کر دیتی ہے کہ تم کو میٹھا نہیں کھانا اس وقت، اس لیے کہ تمہارے لیے مضر ہے۔ اسی طرح بعض وقت ہماری بہت سی دعائیں اس وقت پر جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نہیں قبول ہوتی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس وقت اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ہمیں وہ بہتری حاصل نہیں ہو سکتی جو بعد میں اس کے قبول ہونے پر ہوگی، کیونکہ اگر اس دنیا میں ہماری جو دعا قبول نہیں ہوتی اس کے بدلے میں آخرت میں ہمیں جو ملے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسی وقت انسان کو مل جاتا ہے جو اس نے مانگا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں اس وقت اس چیز کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کا وہ ثواب آخرت میں جمع ہو جاتا ہے، اور وہاں جب وہ پہنچے گا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن دعا کا مانگنا ہر حال میں فائدہ مند ہے۔ کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جسے آپ خرچ کر کے فوراً چیز خرید لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ بینک میں جمع کرتے ہیں اور وقت ضرورت نکالتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ بالکل فکس ڈپازٹس میں رکھ دیتے ہیں کہ جب ہماری بیٹی کی شادی ہوگی تب اس وقت ہم نکالیں گے، یا بچے کی پڑھائی ہوگی تب اس وقت ہم نکالیں گے۔ تو فائدہ تو تینوں طرح کے پیسے سے ہوا نا۔ تو دعا ہماری اب قبول ہو تب قبول ہو یا بعد میں ہمیں اس کا اجر ملے، ہر حال میں فائدہ مند اور سود مند ہوتی ہے۔ لہٰذا دعا سے کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہر طرح کے نفاق کو نکال دے، ہمیں نفاق سے بری فرما دے، اور ہمیں تو سچا پکا مسلمان بنا، ہمیں وہ طریقے سکھا دے کہ جس سے ہم تیرے واقعی حقیقی جیسا تو چاہتا ہے تیری رضا کے مطابق ہم تیرے وہ بندے بن سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہم آگے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 19۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو یہ ایک اور مثال دی گئی منافقوں کی، دوسری مثال یعنی ایک اور کیٹیگری بتائی گئی منافقوں کی۔ یہ کون سی ہے؟ یہ ایک اور مثال جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک دوسری قسم کے لیے بیان فرمائی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کبھی تو حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی یہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شک، کفر اور تردد کی حالت میں ان کے دل بارش کی طرح ہیں۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش۔ تو سیب اندھیرے کی بارش کو کہا جاتا ہے، جو اندھیرے میں بہت زیادہ موسلا دھار بارش برس رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جس پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی جو موسلا دھار بارش کی طرح آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ تو منافق اس میں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات، وعدے اور وعیدیں سنتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں گرج یعنی بادلوں کی کڑک کی طرح اور چمک بجلی کی طرح گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں، وعدے اسے پریشان کرتے ہیں، اس لیے کہ وحی کی موسلا دھار بارش دراصل کفر اور نفاق کے اندھیروں میں اترنے والی بارش ہے۔ اسے کفر اور نفاق کی وجہ سے حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر کہا گیا کہ فیہ ظلمات، جس میں تاریکیاں ہیں، تو ان اندھیروں سے مراد شک، کفر اور نفاق کے اندھیرے ہیں، اور رعد اور یعنی گرج سے مراد وہ کڑک ہے جو خوف کے باعث دلوں پر دہشت طاری کر دے۔ تو منافقوں کی یہ حالت ہے کہ ان پر خوف اور گھبراہٹ طاری رہتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ وبرق، اور چمک سے مراد نور ایمان کی وہ روشنی ہے جو بعض اوقات منافقوں کے دل میں چمکتی ہے۔
وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، موت کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ تو منافق کو اس طرح وقتی طور پر سلامتی مل جاتی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگ سکتا۔ منافق اپنی ذات اور مفادات کا تحفظ چاہتا ہے۔ جب کبھی حق کی دعوت اٹھتی ہے تو جہاں ایک طرف انسانوں کے لیے دعوت کامیابی کے دروازے کھولتی ہے، دوسری طرف کچھ انسان خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حق کو جان لینے کی صورت میں خاص طور پر اونچے طبقے کے لوگوں کو اپنی بڑائی کا خاتمہ ہوتے نظر آنے لگتا ہے۔ پھر ہر ایک کو اپنے رسم و رواج چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہیں سے وہ حق پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ قرآن مجید کی یہ بات سنتے ہیں تو دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوتی ہے، دوسری طرف اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو گھبرا اٹھتے ہیں، اور اس گھبراہٹ میں انہیں ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، حق کی دعوت کو نہ سنیں، کیونکہ ان کے خیال میں اگر سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنے سے تو ڈر لگتا ہے، اس لیے سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم نے منافق کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کے اعمال کو ان کے اعمال ناموں میں محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، سورہ طلاق کی آیت نمبر 12۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جگہ پر سورہ بروج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بروج کی آیت نمبر 17 سے 20 تک میں، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے فرعون اور سمود کی، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ یہ سمجھنا کہ اگر ہمیں کوئی چیز مشکل لگ رہی تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی چیز آسان لگ رہی تو اسے ہم پکڑ لیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ عملی منافقت کی مثال ہے کہ بظاہر تو مسلمان ہیں مگر کمزوری ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک میں اور تذبذب میں مبتلا رہتے ہیں، راحت و آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے ہیں، اور جب تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو منافقین کا حال تھا وہ یہ کرتے تھے کہ جب قرآن کریم کے جو احکامات تھے، وعدے وعید تھے، تو مارے ڈر کے اور رعب اور خوف کی وجہ سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے تھے، اور جتنا ان کے لیے ممکن ہوتا اتنا قرآن اور اس کی تعلیمات سے اعراض کرتے اور اسے برا جانتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، مگر اللہ کا دستور ہے کہ جو شخص جس حد تک سننا اور دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، جو جتنا سننا چاہتا ہے اس کو اتنا موقع ملتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پس وہ وحی جو اللہ آسمان سے دلوں پر اتارتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وحی کو اس پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو آسمان سے زمین پر اترتا ہے اور اس کے ساتھ زمین کو زندگی ملتی ہے، یعنی وحی الہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کے ساتھ تشبیہ دی، جس طرح بارش سے زمین کو زندگی ملتی ہے اور پھل پھول پیڑ پودے اگاتے ہیں، اسی طرح سے انسان کے دل کو قرآن کی ساتھ وحی، قرآن جب اترا ہے اور اس کے لیے وحی کی گئی ہے، اس سے اس کو تشبیہ دی گئی کہ اس وحی کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے انسان کا دل بھی اسی طرح سے زندہ اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اس میں ایمان کا نور پھیلتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو جس طرح بارش کے پانی سے زندگی حاصل ہوتی ہے، قرآن سے بھی دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔
تو منافق جو ہیں ان کا کام کیا ہے؟ قرآن سنتے وقت انگلیاں کانوں میں دے لینا، انگلیاں کانوں میں دے لینا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج بھی یہ حالات ہم کو ملتے ہیں کہ بظاہر انسان مسلمان ہے، وہ کانوں میں انگلیاں تو نہیں دیتا ہمارے سامنے، اپنے آپ کا اظہار نہیں کرتا، لیکن وہ اس طرح کا رویہ اپناتا ہے، اس طرح کا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے گویا وہ سننے کے باوجود نہیں سن رہا۔ آپ دیکھیں کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ قرآن کیا ریسیٹیشن ہم لگا کے چھوڑ دیتے ہیں اور بس وہ قرآن چلتا رہتا اور اس کے باوجود ہم اسے سننے کی زحمت نہیں گوارا کرتے کہ ہم اسے باقاعدہ بیٹھ کے سنیں کہ ہماری تجوید درست ہو جائے، یا ہم اسے کوئی ترجمہ تفسیر کا ہم اس میں کچھ لگائیں ایسا کہ جو ہمارے اعمال درست ہو جائے۔ نہیں، بس وہ چل رہا ہے اور ہمارے کانوں میں سے گزر رہی ہے ایک چیز اور ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ ثواب مل رہا ہے ایسا کرنے پہ۔ تو بظاہر کانوں میں انگلیاں نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں دل میں وہ بات جا نہیں رہی ہوتی۔ تو کان جو ہیں ہمارے قیف کی طرح ہیں، جیسے آپ بوتل میں قیف لگاتے ہیں اور اس میں کوئی تیل یا کوئی لیکوڈ ڈالتے ہیں تو سیدھا بوتل میں جاتا ہے، اسی طرح کان انسان کے قیف کی طرح ہے۔ جب انسان کوئی چیز کانوں سے بہت ہی اہتمام کے ساتھ سنتا ہے تو وہ بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے، اور اگر وہ اس طرح سے نہیں سنتا تو بات بھی دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو منافقین کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ ان کو بات سنائی نہ دے تو پھر عمل کرنے کی بھی ان کو کوئی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ وہ یہ کہہ کے چھوٹ سکتے ہیں، ان کو تو بات پتہ ہی نہیں تھی۔ آج ہمارا رویہ بھی اسی طرح کا ہو گیا نا۔ ہمارے بچوں کے سامنے ہم بعض وقت بہت ساری باتیں بتاتے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری باتوں کو انسنا کرتے ہیں۔ نماز کے لیے ہم کہتے رہیں گے، ہاں اٹھتے ہیں، ہاں جاتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، بعض وقت اتنا بھی کہنا وہ گوارا نہیں کرتے کہ یہ تو ہر وقت ہی کہتی رہتی ہیں۔ کسی کلاس کے لیے اگر ان سے کہا جائے کہ تم قرآن کی کلاس ہفتے میں ایک بار لے لو، یہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے لیے ہر لینگویج میں قرآن موجود ہے، اس وقت دنیا کی سینکڑوں زبانوں میں قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں، تو اس کے باوجود ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کان پہ جوں بھی نہیں رنگتی۔ ان کو ثواب بتایا جائے، عذاب بتایا جائے۔ آپ بچوں کی بات چھوڑ دیجئے، ہم بڑوں کا حال یہی ہو گیا۔ ہم گھنٹوں کے حساب سے اپنی مرضی کی چیزیں دیکھتے سنتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے، ذکر کے لیے، نمازوں کے لیے ہماری زندگیوں میں وقت نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ہے کہ پھر ہمارے اعمال نہیں بدلتے۔ تو اب یہ بہت سوچ لیجئے کہ یہ کس بات کی نشانی ہے، کن لوگوں کی نشانی ہے، یہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیتے ہیں۔ تو بے حسی کا رویہ اختیار کرنا اللہ کے کلام کی طرف سے گویا ایسا ہی ہے کہ انسان اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے۔ اللہ کی بارش تو برس رہی ہے، لیکن زمین کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ پتھریلی زمین ہوتی ہے تو بارش کا پانی اس پر سے بہہ کے چلا جاتا ہے اور اس زمین میں جذب نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں وہ زمین ویسی کی ویسے ہی رہتی ہے، نہ اس پر گھاس نکلتی ہے، نہ اس پر پھل پھول نکلتے ہیں۔ اور ایک زمین وہ ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو دلوں پر ڈائریکٹ اثر کر جاتا ہے، اور پھر اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں، پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا حال یہ تھا کہ وہ ذرا سا بھی ان کے اعمال میں فرق آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے تھے کہ وہ منافق ہو گئے۔ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک مرتبہ وہ بازار میں یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، انہوں نے ان کو پکڑا، انہوں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے دل کا حال الگ ہوتا ہے، اور جب میں اپنے گھر میں لوٹتا ہوں تو بیوی بچوں میں لگ کر میرا حال الگ ہو جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان کے دلوں کی حالت میں ذرا سا بھی فرق آتا تھا
تو وہ ڈرنے لگتے تھے کہ وہ منافق ہو گئے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کچھ بھی کر لیا جائے، ہمارے سامنے کچھ ہوتا رہے، لیکن ہمیں اپنے دلوں کی بالکل فکر نہیں ہوتی. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفاق کے متعلق ان کا قول روایت کیا جاتا ہے کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق ہی اس سے بے خوف ہوتا ہے. یعنی جس شخص کو اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو جاؤں گا اپنے اس عمل کی وجہ سے، وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے اور ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ نفاق سے بچا رہتا ہے. اور جو منافق ہو جاتا ہے ایک بار اور اس کو پھر اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، تو پھر وہ منافقت میں ہی آگے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بہت ہی فکر کی ضرورت ہے اس نفاق کا. آپ دیکھیں کہ کافر کے لیے 2 آیتیں بیان کی گئیں اور منافق کے لیے کتنی آیتیں ہیں. منافقین کی جو صفات پوری سورہ منافقون ہے قرآن حکیم میں، پڑھی بھی ہوگی آپ نے. کیوں اتنا زیادہ تفصیل سے منافقت کو قرآن بیان کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا مرض ہے جس کا اگر انسان کو ادراک نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر منافقت آ چکی ہے، وہ مبتلا ہو چکا ہے. اور جب بیماری کا علم نہ ہو تو وہ اندر ہی اندر پھیلتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کا علاج پھر ایک وقت آتا ہے کہ ممکن نہیں رہتا. اور ایک بیماری ایسی ہوتی کہ وہ کھلی ہوتی، سمجھ میں آ جاتی یہ بیماری ہے، اس کے لیے دوا کھا لو. دیکھیے اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ کینسر ڈائگنوز ہوا تو 4th اسٹیج تھی، 3rd اسٹیج تھی. اب ڈاکٹرز نے کہہ دیا اس کا علاج نہیں ہے، اب آپ بس جتنے دن رہ گئے پورے کر لیں. تو کون سی بیماری زیادہ بہتر ہے؟ جو سامنے ہو اور جس کا علاج ممکن ہو. تو بہت ہی فکر کی بات ہے کہ ہم خود سے اپنی اس بیماری کو تلاش کریں کہ ہمارے دلوں میں کہیں کسی کونے خطرے میں منافقت تو چھپ کر نہیں بیٹھی ہوئی، کیونکہ یہ اس طرح سے داخل ہوتی ہے اور اس طرح سے نظر نہیں آتی جیسے کوئی کالا پہاڑ ہو، اندھیری رات ہو اور اس پر سیاہ چیٹی چل رہی ہو تو وہ نظر نہیں آتی. اس طرح سے انسان کی زندگی میں یہ منافقت داخل ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کس کس چیز کی فکر کرنا چاہیے. ہمیں لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارنی. اور یہ بات ہم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دی ہے اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے ان کے اندر یہ فکر تھی، تو کیا ہم کو یہ فکر نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم اتنے زیادہ مخالف ماحول میں گھرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ منافق کی سزا کیا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقوں کو رکھا جائے گا. جو جہنم کے طبقات ہیں اس میں سب سے نچلے طبقے میں منافق رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور کبھی بھی ہم اس طرح کی منافقت میں مبتلا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظاہر کر دے اگر ہمارے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، اور اس کے لیے ہم کو فکر کرنے والا اور محنت کرنے والا بنا دے کہ پھر ہم اپنے دل کو ایمان کے نور سے بھر سکیں اور اس منافقت سے نکل سکیں. پھر آگے آیت نمبر 20 ہم دیکھتے ہیں. کچھ اور چیزیں اس کے بارے میں تھوڑی سی اور اس کو ڈیٹیل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ 20 شروع. تو یہ جو بات کہی گئی کہ اس طرح کے جو منافق ہوتے ہیں وہ کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب آسمان سے یا جیسے آسمان سے موسلادھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، ٹھیک ہے، تو اس منافق کی مثال کیسی ہے؟ اس کے لیے دین کی مثال کیسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش جب ہوتی ہے تو اس میں تاریکیاں بھی ہوتی ہیں اور گرج بھی ہوتی ہے اور چمک بھی ہوتی. تو جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ تاریکیاں اس طرح کی ہیں گویا مشکلیں ہیں، اور
گرج ایسے جیسے کہ بہت ہی سخت کوئی ایسا مرحلہ کہ جو اس کے لیے اس سے گزرنا مشکل ہو رہا ہے، اور چمک کیا ہے کہ جب جیسے کوئی آسانی آ جائے، راستہ روشن ہو جائے۔ تو اب یہ منافقوں کا رویہ کیا ہے کہ جب بہت ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ان کے لیے سخت ماحول ہو جاتا ہے، سخت باتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، احکامات آ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ بس وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے، اور ان کو لگتا ہے کہ اتنا مشکل تو ہم فالو نہیں کر سکتے۔ اور جہاں ذرا سی ان کو اپنے مفاد کی بات نظر آتی ہے، اپنے مطلب کی بات نظر آتی ہے، چمک جس کو کہا گیا چمک، وہ چمک نظر آتی ہے، تو پھر وہ اس میں چلنے لگتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بس یہ تو میں کر سکتا ہوں، بس اتنا کر لیتا ہوں کافی ہے۔ یہی رویے آج ہمارے ہو گئے ہیں کہ دین کی جو چیز ہمیں مشکل لگتی ہے اس کو ہم آسانی کے ساتھ چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو خود یہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، سبھی لوگ تو ایسا کر رہے ہیں، آخر دوسرے لوگ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو ایسا کرتے ہیں، تو میں نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہم اپنے آپ کو تعویلیں دے دیتے ہیں خود سے۔ تو مشکل چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف آسانیوں کو پکڑ لینا اور سمجھنا کہ میں نے اپنا دین مکمل کر لیا ہے، یہ ہماری خود کی اپنی ذات کے لیے بہت بڑی بھول ہے۔ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو موسلادھار بارش برسائی، یعنی ہر طرف اپنی رحمتیں برسا دیں، قرآن حکیم نازل فرما دیا، اس میں انسان کے لیے رحمت اور برکت ہی ہے، لیکن کچھ احکامات ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری طبیعت پر گراں گزرتے ہیں لیکن ہمارے لیے مفید ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر زناکار کے لیے کہا گیا کہ رجم کی سزا ہے، یا پھر چوری کرنے والے کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، یا قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اسی طرح کے جو احکامات ہیں، جہاد کے احکامات ہیں، بظاہر سخت ہیں لیکن انسانیت کی بقا کے لیے بہترین احکامات ہیں اگر ان کی گہرائی میں جایا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کو گہرائی میں جائے بغیر دیکھے گا اور ان کو سخت سمجھے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو ایسے احکامات جب ان کے سامنے آتے تھے تو ان کو یہ فکر پڑ جاتی تھی کہ کہیں ہمارا حال تو کھول کھول کے نہیں بیان کیا جا رہا، اور وہ پھر پلٹنے پر تیار ہو جاتے تھے، ان چیزوں کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے جو ان کے لیے بیان ہوتی تھی، جو ایک مسلمان کے لیے احکام و نواہی بیان ہوتے تھے۔ لیکن جہاں کوئی سہولت والی چیز آ جاتی تھی، جیسے مال غنیمت کی تقسیم کا حکم، جیسے اور بہت سارے ایسے نرمی والے حکم، جہاں پر بشارتیں ہوتی تھی، ایسے احکامات، تو پھر وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے تھے۔ اور آج بھی یہی رویے ہم کو ملتے ہیں کہ جہاں کوئی سخت معاملہ آیا وہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے مطلب کی بات آ گئی وہاں ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس پر تو ہم عمل پہلے بھی کرتے تھے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہیں پر انسان چیک ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جو کسی دین سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے، اس دین کی بات چاہے آسان ہو یا سخت ہو، اس کو ساری بات ماننی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں گنجائش دی جاتی ہے کہ تم آدھا دین اختیار کرو تو بھی مسلمان ہو، پورا کرو تو بھی مسلمان ہو، تم لبرل مسلم بن جاؤ، تم آرتھوڈاکس۔ ہمارے یہاں لبرلزم اور آرتھوڈاکسزم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سمپلی صاف صاف کہہ دیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اور ورنہ پھر منافقت موجود ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بات بڑھ گئی تو بات کفر و شرک تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو سمجھتا یہ رہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ اس کے پاس مسلمان کا نام ہے، مسلمان خاندان میں وہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا وہ مسلمان ہے، اور اسی بھول میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ آج ہی میں صبح سن رہی تھی ایک لیکچر، تو اس میں یہ تھا کہ بعض وقت انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا آخرت میں تو اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی ہوگی۔
کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس. کیوں بھائی, کیوں ہوگا ایسا؟ وہ تو نماز پڑھتا تھا. اس نے اپنی پوری زندگی اس بات کی کوئی فکر نہیں کی ہوگی کہ آیا یہ کہ اس نے اپنی نماز کو صحیح طریقے پر پڑھا, اس نے اپنے وضو کو صحیح طریقے پر کیا, وہ صحیح طریقے سے اس لباس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جس لباس میں اسے کھڑا ہونا چاہیے, یا پھر اس کے لباس میں کمی تھی. یعنی اگر ہمارے دوپٹے اتنے باریک ہیں کہ ان سے ہمارے بالوں کا رنگ جھلکتا ہے, ہمارے کھال کا رنگ جھلکتا ہے, ہمارا لباس اتنا باریک ہے, یا پھر ہمارا لباس اس درجے میں ساتر نہیں, ہمارے گٹے کھل جاتے ہیں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں, سجدوں میں جاتے ہیں, ہمارے شولڈرز ننگے ہو جاتے ہیں, یا ہمارے ہاتھ کلائیوں تک بند نہیں ہوتے, ہماری آستینیں اتنی چھوٹی ہیں, یا ہمارا لباس اتنا باریک ہے, یا اتنا جسم پر فٹ ہے کہ اس سے جسم کی ساخت نظر آتی ہے, تو نماز نہیں ہوتی. چاہے ہم کتنی تہجد بھی پڑھ لیں, نماز ہوتی ہی نہیں سرے سے. لباس اتنا چست ہے, لباس اتنا باریک ہے, یا وہ اعضاء چھپے ہوئے نہیں جو نماز میں چھپانا لازم ہے, تو نماز نہیں ہوتی. عورت کے گٹے, پیر کے ٹخنے جس کو ہم کہتے, وہ اگر ننگے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے میں تو نماز نہیں ہوتی. اور آج آپ دیکھیں کہ ٹراؤزرز ہمارے جو بچیاں پہنتی ہیں یا بڑے بھی پہنتے ہیں, وہ جب آپ پہنتے ہیں اور تھوڑا سا بھی آپ جھکتے ہیں تو آپ کے پیر کے ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں. یا پھر وہ اتنا چست سیلا ہوا لباس ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے جسم کا عضو نظر آ رہا ہوتا ہے, یا پھر اتنا باریک ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کہتے ہیں میں نے تو ململ کے دوپٹے میں نماز پڑھی, لیکن وہ ململ کا دوپٹہ بھی اتنا سی تھرو ہوتا ہے کہ بالوں کی رنگت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. تو نماز نہیں ہوتی, چاہے ہم نے کتنی ہی وقت پر پڑھی کیوں نہ ہو, یا پھر ہم نے رکوع نہیں کیا پوری طرح سے, یا ہم نے سجدہ پوری طرح سے ادا نہیں کیا. بعض لوگ سجدے میں جاتے, کھٹ سے گئے, پورے بیٹھے نہیں, کھٹ سے دوسرا سجدہ کر لیا, یا ضرورت نہ ہونے کے باوجود بیٹھ کر کے نماز پڑھی. فرض نماز کو کوشش کرنی ہے کہ ہر حال میں کھڑے ہو کر پڑھیں. آپ اگر سجدہ نہیں کر سکتے, کوئی پرابلم ہے آپ کے پیروں میں, آپ کے لیے سجدہ مشکل ہے, تو بس آپ سجدہ اشارے سے کر سکتے ہیں, لیکن کھڑے ہونے کا جو آپ کا قیام ہے نماز میں, وہ آپ کھڑے ہی ہو کر کریں. یہ بہت تفصیلی ایک پورا ایک موضوع ہے نماز کا, اور اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ایک کتاب بھی فارورڈ کی تھی, PDF اس کا فارورڈ کیا تھا. اپنی نمازوں کو سیکھنے کی فکر کریں, مسلکوں میں مت الجھیں کہ حنفی مسلک میں ایسے سجدہ کرنا اور شافعی میں ویسے کرنا, اور میں بچپن سے ایسے کرتے آئی ہوں اور مجھے ایسے بتایا گیا لہٰذا میں تبدیل نہیں کر سکتی. یہ دلوں سے سختی کو نکال دیں, اور جب جہاں پر جو چیز صحیح ملے اس کو لینے کی کوشش کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, تم اپنی نماز کو ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. تو ہم کو ویسی نماز پڑھنی ہے, تب ہم سمجھیں کہ ہماری نماز ہو گئی, ادروائز تو پھر ہم بالکل اس بات کو نہ سمجھیں کہ ہماری نماز ہو گئی. اسی طرح وضو کے معاملات ہیں, کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے وضو باقی رہتا ہے, وضو کے کن اعضاء کو مل مل کر دھونا ہے. پانی کا اسراف نہیں کرنا, کم پانی میں وضو ہو سکتا ہے, لیکن اگر کونیوں تک ہم نے اپنے ہاتھوں کو مل کر کے نہیں دھویا ہے, یا پیروں میں ایڑیاں ہماری سوکھی رہ گئی ہیں, یا انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچا, تو وضو نہیں ہوا. تو ان سب چیزوں کے خیال کے ساتھ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھول جائے کہ اس کی نماز قبول ہوئی. یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہی ہوں, بلکہ میں نے خود آج یہ چیز سنی ہے, لہٰذا آپ تک کنوے کر رہی ہوں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سننے کو اپنا معمول بنائیں, کہ ہم اچھی باتیں, اچھے لیکچرز, اچھی کتابیں پڑھیں بھی, سنیں بھی,
اور جو چیز معلوم ہو اسے دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر ہم کسی سے کوئی بھی اچھی بات سنتے ہیں تو اسے یہ کہہ کر رد نہ کریں کہ تم نے ایسے پڑھا ہوگا، تم نے ایسے سنا ہوگا، ہمارے مسلک میں یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا دین بہت سیدھا سادہ دین ہے، جو قرآن نے کہہ دیا، جو حدیث سے بات ثابت ہو گئی، وہی ہمارا مسلک ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر سے اڑ ہمیں نکال دینا چاہیے۔ اگر یہ اڑ ہم نے نہیں نکالی اپنی، تو نہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ حدیث پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر ہم اپنے رسم و رواج پر، اپنی بدعتوں پر اڑے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں سے ہوتا آیا ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو مطلب کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے والدین کو یا ہمارے دادا دادی کو یا نانا نانی کو کوئی بات نہیں معلوم تھی، وہ علم کے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو ہم کیا ان کے لیے گناہ جاریہ بن جائیں کہ ہم ان گناہ کے کاموں کو کرتے چلے جائیں؟ ہمیں پتہ چل گئی اگر کوئی بات، کیا ہم اسی طرح کے لباس پہنتے ہیں جیسے ہمارے دادا دادی نانا نانی پہنا کرتے تھے؟ ہم نے اپنے لباسوں میں کوئی ماڈیفیکیشن نہیں کیا؟ کیا ہم اسی طرح کے کھانے کھاتے ہیں جسے ہمارے بڑے بزرگ 4 پیڑھیوں پہلے کھاتے تھے؟ ہم نے اپنے کھانوں میں کوئی ماڈیفیکیشن نہیں کیا؟ کیا ہم اسی طرح کے گھروں میں رہتے ہیں؟ وہ تو ہاتھ سے پنکھے چلتے تھے، ہم کیا اے سی کے بغیر اور لائٹ کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ وہ تو تیل اور چراغ اور کپیاں جلاتے تھے، نہیں رہ سکتے نا۔ ہم نے ہر چیز میں ماڈیفیکیشن کیا ہے کیونکہ ہمارا علم بڑھا ہے اور پختہ ہوا ہے، تو اس علم سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب ہم دین کے علم کی بات آتی ہے تو ہم کیوں اڑ جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ نہیں سنا، یہ نہیں پڑھا، یہ نہیں دیکھا، لہٰذا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم کہنے والے کو غلط ثابت کرنے پر تل کیوں جاتے ہیں؟ کیوں اپنی آنکھیں، کان اور اپنے دلوں کو اندھا کرنے پر ہم خود تلے ہیں؟ جب تک ہم اپنے دلوں کے اندر سے یہ سختیاں نہیں نکالیں گے، جب تک ہم بھول جائیں کہ منافقت کے اندھیروں سے ہم روشنی کی طرف چل سکیں گے۔ ہم کو یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ کہنے والا کس مسلک کا ہے، ہم کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کہنے والا ہم سے کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے، اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ جو بات ہم نے اپنی لائف بھر میں نہیں پڑھی، اگر ہمیں آج کوئی پڑھ کے کہے کہ تحقیق کر کے بتا رہا ہے، تو وہ فالتو تو نہیں ہے کہ بیٹھ کے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے۔ اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو اگر میں کوئی صحیح بات بتاؤں اور آپ اسے میرے بارے میں صرف یہ جاننے کے خواہش مند ہوں کہ آپ کس مسلک کی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ میں اگر آپ کو نہ بھی بتاؤں تو کیا میرا کوئی نقصان ہوگا اس میں، یا آپ کا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ دلوں کی سختیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہنے والے کے بارے میں جاننے کے متمنی اور خواہش مند ہو جاتے ہیں، اور وہ نہیں سننا چاہتے جو ہمیں سننا چاہیے۔ اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں پاتے۔ ہم اچھے اچھے موقعوں کو کھو دیتے ہیں، اچھے اچھے موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں، صرف اپنے دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ تو دلوں سے ان سختیوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ نماز خشوع اور خضوع کا نام ہے کہ انسان کتنے دل کی توجہ سے اور اللہ کے خوف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز کو پڑھ رہا ہے۔ آج میں دعوے کے ساتھ آپ سے بات کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے یہ جو چاروں مسلک، ہمارے چاروں بزرگان دین، ہمارے عالم رہنما اور ہمارے فقیہ تھے، ان میں آپس میں کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم آج شافعی کو الگ اور حنفی کو الگ کر دیتے ہیں۔ نماز میں نہ سجدوں میں، نہ رکوع میں، نہ تشہد میں، نہ کسی واجب میں، نہ فرض میں
ان چاروں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، نفل چیزوں میں جیسے رفع یدین میں اگر ہمیں اختلاف ملتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو سنت کا ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ، اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے اختلافات ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آج کسی سے کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام پوچھے، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام پوچھے تو لوگوں کو پورا نام نہیں معلوم ہوگا۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ان کی کتابیں کون سی ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا تھا، لیکن ان کے ناموں پر ہم مرنے مارنے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یکسر ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان اختلافات کی وجہ سے۔ بہت سوچنے کی بات ہے۔ بات ہم منافقت کی کر رہے تھے، اور یہ بھی منافقت ہے کہ ہم دین میں پورے داخل ہونے کے بجائے اپنے آپ کو لبرل مسلم کہیں، اپنے آپ کو آرتھوڈاکس کہیں، اپنے آپ کو مسلکوں میں بانٹیں، اور ہمارے دل ایمان سے خالی ہوں، اور ان سب باتوں کی آڑ لے کر ہم اپنے سیکھنے کے، سوچنے کے، سمجھنے کے سارے دروازوں کو بند کرتے چلے جائیں اور اپنی روش پر قائم رہیں۔ کیونکہ ہم بات کیا ہوتی ہے کہ ہم آڑ تو ان سب چیزوں کی لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے رسم و رواج کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنی بڑائی کے موقعوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کہ اگر میں نے جو ہمیشہ میرے یہاں شب برات کا حلوہ بنتا تھا اور بٹتا تھا پورے محلے میں، اگر میں نے نہیں بانٹا تو آج لوگ مجھے بخیل کہہ دیں گے۔ کہنے دیں، ایک بدعت کو چھوڑ دیں۔ اگر میں فلانے پیر کے مزار پہ جاتی تھی اور اتنے پیسوں کی چادر چڑھاتی تھی اور وہ میں نے نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے دیں، ایک بدعت کو چھوڑ دیں۔ یہ شرک کی حد تک یہ بدعتیں چلی جاتی ہیں۔ یہ بدعات جو ہم نے اپنی زندگی میں داخل کر رکھی ہیں، کنڈے کرنا، شب برات کا حلوہ بنانا، برسیاں کرنا، 40ویں کرنا، تیجے کرنا، اس طرح بلا بلا کے دعوتیں لوگوں کو کھلانا، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے کو جب وہ قبر میں جاتا ہے، سب سے سخت رات اس کی پہلی رات ہوتی ہے۔ سب سے سخت وقت اس پر اس وقت کا وقت ہوتا ہے جب اسے دفن کیا جاتا ہے۔ اس وقت دعائیں کرنے کی کسی کو فرصت نہیں ہوتی۔ اس وقت تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے، دنیا بھر کی باتیں، اور اگر کوئی دعا اس وقت کرتے بیٹھ جاتا ہے تو اس پر اعتراض بھی ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو۔ تو چیزوں کو، احکام کو ہم سیکھتے نہیں ہیں، اور اس سے ہمیں نہ کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہمارے بزرگوں کو کوئی فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں اگر کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں لوگ بلا کر جنازے کو نہلوانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں خود نہلانے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم جو اپنے والدین سے بہت محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے سوچا ہے کل کہ یہ اگر ہمارے سامنے اٹھ کے چلے گئے تو میں کس کو بلاؤں گی کہ وہ آ کے ان کو نہلا دے؟ کیا میرا فرض نہیں ہوگا کہ میں وہ طریقہ سیکھوں جو میں خود آخری خدمت ان کی کر سکوں؟ نہیں سیکھا، کیونکہ ہمیں اطمینان ہے کوئی آئے گا اور کر دے گا۔ ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بہت ہی ایسا وقت ہے کہ اس کے لیے ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچوں کو جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی۔ آج ہمارے گھر میں بچیوں کو نہلانے کے طریقے نہیں آتے، نہ بچوں کو نہ بچیوں کو۔ کیوں نہیں آتے؟ کیا یہ ہمارے فرائض میں نہیں ہے؟ ہماری اولاد سے زیادہ ہمیں کون محبت سے ایسے وقتوں میں نہلا سکتا ہے؟ کیوں ہم دوسروں کے سپرد اپنی ان خدمتوں کو کر دیتے ہیں؟ سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، آگے بڑھ کے اس کام کو کرنا چاہیے۔ اتنا زیادہ ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کاموں کا رکھا ہے کہ جو جنازے کے وقت میں انسان اپنے دوسرے بہن یا بھائی کے لیے کرتا ہے، ایک ایک کام کا، ایک ایک چیز کا اجر رکھا ہے۔ اس اجر سے ہم اپنے آپ کو
محروم کر لیتے، آگے نہیں بڑھتے ان کاموں کے لیے. ہمدردیاں سمیٹ کر اور بانٹ کر آ جاتے، لیکن ان کاموں کو کرنے میں آگے نہیں بڑھتے. تو علم کا حاصل کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم علم نہیں حاصل کرتے اور پھر ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارتے تو یہ منافقت ہمارے دلوں میں ڈیرے جما لیتی ہے. دھیرے 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 ایک ایک کر کے دل کا کونا 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 بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے آپ گھر سے اگر کاٹ کباڑ نہ صاف کریں تو سال کے آخر میں گھر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اسے پھر ایک دن میں صاف نہیں کر سکتے. اگر ہر دن کے دن آپ صفائی کرتے تو آپ کا گھر سال کے اینڈ تک روشن ہی رہتا ہے. تو یہ جو منافقت ہے اس کو ہمیں ہر دن کے حساب سے چیک کرنا ہے کہ کہیں سے کسی کونے میں تو نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کو میں نکال باہر کروں. تو الحمدللہ وقت ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. میں نے بہت کچھ تھوڑا آپ سے آیتوں کی تفسیر سے ہٹ کے بھی بات کر لی، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم سیکھنے اور عمل کی نظر سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھ کر کے ان سے بھی سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو بولنے والا اس کے لیے یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ کس طرح کی باتیں آ رہی ہیں آڈینس کی جانب سے، تو ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے. تو لہٰذا یہ بات کرنا بھی ضروری تھی جو میں نے کی آپ سے، خاص طور سے نماز کے تعلق سے بات کی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی آیت نمبر 20 نیکسٹ کلاس میں اس کو کریں گے. آلموسٹ کور ہو گئی ہے آیت نمبر 19 کے ساتھ، لیکن اس کو پھر سے میں انشاءاللہ تعالی ریپیٹ کروں گی اور پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو آپ کر سکتے ہیں کلاس کے بعد. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.